کیا کر کے کربلا میں دکھایا حسین نے، کیا کر کے کربلا میں دکھایا حسین نے، نانا کا دین پاک بچایا حسین نے۔ اور سر کو بچانے کے لیے اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، سر کو بچانے کے لیے اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے، سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے۔ حضرات، بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے کے 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں اپنے جانثاروں کو قربان کیے، اپنے کنبے والے کو، اور خود بخود اپنی جان کا بھی نذرانہ اسلام کی خاطر پیش کر دی، اور سجدے کی حالت میں اپنی گردن کٹا کے امام حسین نے بتا دیا کہ عظمت اسلام کی خاطر میں نے کس انداز میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ذات بابرکات، جن کا مرتبہ، جن کا رتبہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ واقعہ اتنا لمبا ہے کہ تفصیلی گفتگو کے لیے گھنٹوں نہیں بلکہ مہینوں کا وقت چاہیے تاکہ تفصیلی گفتگو ہو سکے۔ بہرحال چند منٹوں کے اندر آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کچھ اچھی باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان امام حسین کی شان میں لکھتے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ امام حسن حسین کے بچپنے کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کا بچپنا لاجواب دیکھنے کو ملے گا، ان کی جوانی بے مثال آپ کو ملے گی۔ کیوں نہ ہو کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ حسین کا بچپنا ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت نماز میں ہیں، بچپنے کی حالت میں حسین آتے ہیں، مصطفیٰ کی پشت پہ، مصطفیٰ کی پیٹھ مبارک پہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا سجدے کی حالت میں ہے، حسین آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے جب آقا حسین اپنے نانا کی پشت پہ بیٹھے تھے تو مصطفیٰ نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا، بلکہ میرے آقا سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، سجدے کو لمبا کر رہی ہے، تسبیح آپ نے بڑھا دی۔ جب حسین اترے تب مصطفیٰ نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں نماز کے بعد، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا اب سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم ہو گیا ہے، یا سجدے کی حالت میں آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی؟ یا رسول اللہ، آج تک آپ نے کوئی سجدہ اتنا لمبا نہ کیا، مگر اچانک آج آپ نے اپنے سجدے کو لمبا کیوں کر دیا تھا؟
تو آقا جواب دیتے ہیں نہ ہی مجھ پہ وحی نازل ہو رہی تھی اور نہ ہی سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم ہوا ہے، دراصل بات یہ تھی کہ میری پیٹھ پہ میرا نواسا بیٹھ چکا تھا، میری پیٹھ پہ حسین سوار ہو گئے تھے اور میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میں سر کو اٹھاؤں اور میرا بیٹا حسین گر جائے۔ یہیں سے ایک مزاج ملا، جب نانا کی پشت پہ نواسا سوار ہوئے ہے تو نواسے کی یاد میں، نواسے کی خاطر مصطفیٰ نے سجدے کو لمبا کر دیا ہے کوئی جو مصطفیٰ کی نماز کو خراب بتائے؟ ہے کوئی جو کہہ دے کہ نبی کی نماز وہ نہیں ہوئی؟ کون ہے جو مصطفیٰ کی نماز کے بارے میں کہہ دے کہ مصطفیٰ کی نماز نہیں ہوئی ہے؟ لیکن سب کو پتا ہے مصطفیٰ حالت نماز میں ہے اور نواسا پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہے، نواسے کی یاد میں آپ نے سجدے کو لمبا کیا ہے، مگر کوئی نہیں کہتے ہے کہ مصطفیٰ کی نماز نہیں ہوئی۔ آج اگر کوئی نبی کی محبت میں نماز پڑھے، اگر نبی کی یاد نماز میں لے آئے تو کچھ لوگ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی، مصطفیٰ کی یاد نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ بدبختو ذرا دیکھو تو صحیح کہ نبی کی پیٹھ پہ نواسے بیٹھے ہیں تو نبی کی نماز ہو رہی ہے۔ ارے نماز حقیقت میں وہی نماز ہے جس نماز میں مصطفیٰ کی محبت ہو، جس نماز میں نبی کی یاد آئے۔ اور اگر نبی کی یاد میں نماز نہیں پڑھتے ہو تو تم ہی تو بتاؤ کہ تحیات میں سلام کس کو کرتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی کس کو کہتے ہو؟ نبی کو سلام کرتے ہو نماز میں، نبی پر سلام بھیجتے ہو تحیات میں، مگر اٹھ کر سلام پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہو، شرک کا فتویٰ لگاتے ہو۔ اگر سلام نہیں پہنچتا ہے تو پھر تحیات میں تم کیوں نبی پہ سلام بھیجتے ہو؟ تحیات میں تم نبی کو سلام کر سکتے ہو تو کھڑے ہو کر کے نبی کو سلام نہیں کر سکتے ہو؟ کھڑے ہو کر کے نبی پہ سلام کیوں نہیں بھیج سکتے ہو؟ نبی کا عاشق ہو چاہے بیٹھ کر سلام بھیجے، چاہے کھڑے ہو کر کے سلام بھیجے۔ مصطفیٰ غلاموں کے سلام کو سنتے بھی ہے، مصطفیٰ غلاموں کو دیکھتے بھی ہے۔ بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حسین کا بچپنا ہے، نانا کی پشت پہ سوار ہوئے ہے، نانا نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اب حسین جدھر سے گزرتے تھے آواز آتی تھی حسین یاد ہے نا، حسین یاد ہے نا، تیرے خاطر تیرے نانا نے سجدے کو لمبا کیا تھا۔ حسین نانا کے سجدے کی لاج رکھنا، حسین نانا کے سجدے کا بھرم رکھنا۔ حسین سنتے جا رہے تھے، پردے کی آڑ سے آواز آتی ہے حسین میرے بیٹے حسین یاد ہے نا، حسین میرے بابا نے تیری خاطر سجدے کو لمبا کر دیا تھا۔ حسین کی ماں پکار اٹھی، یاد ہے نا بیٹا، تیرے خاطر میرے بابا نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا تھا۔ بیٹے حسین نانا کے سجدے کا بھرم رکھنا۔ ہاں امی یاد ہے مجھے، حسین کا بچپنا ہے۔ حسین سنتے جا رہی ہے، چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی حسین نانا کے اس سجدے کی لاج رکھنا، حسین نانا کے اس سجدے کا بھرم رکھنا۔ پھر دوسری آواز آتی ہے حسین مصطفیٰ کی گود میں ہے، دوسری گود میں آقا کا بیٹا حضرت ابراہیم ہے۔ اتنے میں جبرائیل امین آتے ہیں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ان دونوں میں سے آپ ایک کو پسند فرمائے، ایک کو واپس کرے، جس کو آپ پسند فرمائیں گے، جس کو آپ رکھنا چاہیں گے وہ رہیں گے، اور جن کو آپ واپس کریں گے ان کی موت ہو جائے گی۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح، ایک طرف آقا کا بیٹا، ایک طرف آقا کا نواسا۔ اب میرے آقا سوچتے ہیں اگر میں اپنے بیٹے کو رکھتا ہوں، حسین کو واپس کرتا ہوں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، میرے داماد مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، اور اگر میں اپنے بیٹے کو واپس کرتا ہوں، حسین کو رکھتا ہوں تو صرف مجھے تکلیف ہوگی، صرف مجھے تکلیف ہوگی، علی کو کم تکلیف ہوگی، فاطمہ کو کم
तकलीफ होगी। मेरे आका फरमाते हैं जिब्राइल मैं हुसैन को रखता हूँ और अपने बेटे इब्राहिम को वापस करता हूँ। चंद दिन के बाद मेरे आका का बेटा हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल होता है। अब दुनिया पुकार उठती है, हुसैन याद है ना तेरे खातिर तेरे नाना ने तेरे मामू को कुर्बान कर दिया था। हुसैन तू मामू की जान का सदका है। फातिमा भी यही कह रही थी, अली भी यही कह रहे थे, बेटे हुसैन मामू की कुर्बानी याद है ना बेटा, मामू की कुर्बानी का भरम रखना, मामू की कुर्बानी की लाज रखना। हुसैन सुनते जा रहे थे, हुसैन पुकार उठते हैं, हाँ मेरे बाबा मामू की कुर्बानी मुझे याद है, हाँ मेरी अम्मी मामू की कुर्बानी मुझे याद है। सहाबा भी हुसैन के बचपने को देखते थे तो पुकार उठते थे, वो देखो हुसैन जा रही है, यही वो हुसैन है जिनके खातिर मुस्तफ़ा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था, यही वो हुसैन है जिनके खातिर मुस्तफ़ा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था। चारों तरफ से हुसैन सुनते जा रहे थे, हुसैन सुनते जा रहे थे। 10 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में आका हुसैन दुनिया वालों को मुखातब करके पुकार उठे, ओ दुनिया वालों तूने वो सजदा भी देखा था जो नाना ने मेरी खातिर अपने सजदे को लंबा कर दिया था, आज मेरा भी सजदा देख लो। नाना ने मेरी खातिर सजदे में सर रखा था तो अपने सजदे को लंबा कर दिया था, मगर आज मैं नाना की मोहब्बत में अज़मत इस्लाम के खातिर सजदे में सर रखूंगा। जमीनों समा सजदा करते देखेंगे, मकीनो मक्का सजदा करते देखेंगे, चुनीनो चुना सजदा करते देखेंगे, हुरो खिल्मा सजदा करते देखेंगे, जन्नत और रिज़वा सजदा करते देखेंगे, पूरी कायनात सजदा करते देखेगी, जर्रे जर्रे सजदा करते देखेंगे, चप्पे चप्पे सजदा करते देखेंगे, करिया करिया सजदा करते देखेंगे, शम्सो कमर सजदा करते देखेंगे, बारों पर सजदा करते देखेंगे, खुशकोतर सजदा करते देखेंगे, पूरी कायनात सजदा करते देखेगी, मगर सजदे से सर उठाते कोई नहीं देखेंगे। जब दुनिया मेरे सजदे को देखेगी पुकार उठेगी, इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, सजदे औरों ने किए इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है, इसने वो सजदा किया खुदा को नाज है। आज दुनिया मेरे सजदे को देखेगी और मैदान करबला से हुसैन आवाज़ देते हैं, ओ दुनिया वालों देख लो, नाना ने मेरी खातिर अपने एक बेटे की कुर्बानी दी थी, मगर आज मैं नाना की उम्मत के खातिर, नाना के इस्लाम के खातिर अपने एक बेटे की कुर्बानी नहीं पूरे कुंबे को कुर्बान कर दूंगा, और मोहम्मद की कुर्बानी दे दूंगा, अपने भांजों की कुर्बानी दे दूंगा, अपने भतीजे कासिम की कुर्बानी दे दूंगा, अपने जवान बेटे अली अकबर की कुर्बानी दे दूंगा, अपने नन्हे अली असगर की कुर्बानी दे दूंगा, अपनी भी कुर्बानी दे दूंगा। नाना ने मेरी खातिर एक बेटे को कुर्बान करके दुनिया वालों को बताया था, हुसैन वो है जिसकी खातिर मैं अपने बेटे को कुर्बान किया हूँ, मगर आज दुनिया देखेगी नाना के खातिर मैंने अपने कुंबे को कुर्बान किया है, नाना की अजमत के खातिर मैंने अपने कुंबे को लुटा दिया है। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरे जौहर को सलाम, हुसैन तेरी ताकत को सलाम, हुसैन की मोहब्बत को सलाम, हुसैन की अजमत को सलाम। हुसैन पाक 9 मुहर्रमुल हराम को अपने जानिसारों से फरमाते हैं, 7 मुहर्रमुल हराम को हुसैन के ऊपर जालिमों ने पानी बंद कर दिया है। और ये कौन लोग थे जो तकरीबन 150 खत दे करके, 150 लेटर दे करके हुसैन को बुलाए थे, आ जाओ ना हुसैन, आ जाओ ना हुसैन, हम तुम्हें अपना खलीफा बनाने के लिए तैयार है, आ जाओ ना हुसैन हमारे शहर कुफा में। हुसैन चले हैं, मक्कतुल मुकर्रमा से निकले हैं, मदीनतुल मुनव्वरा से मक्का चले गए थे। मक्के में जब कुफा वालों के खुतूत आने लगते हैं, हुसैन फैसला करते हैं कि अब मैं शहर मक्का को छोड़कर कुफा चले जाता हूँ, अगर न जाऊँगा
کل قیامت کے میدان میں کہیں کوفہ والے میرے نانا کے سامنے یہ شکایت نہ کرے کہ یا رسول اللہ ہم نے حسین کو بلایا تھا مگر حسین نہیں آئے تھے، اس لیے حسین فیصلہ کرتی ہے میں شہر کوفہ چلے جاتا ہوں، 2 محرم الحرام کو حسین پاک شہر کربلا کا میدان پہنچتے ہیں، 2 ہی محرم الحرام کو پہنچتے ہیں، 2 محرم الحرام سے لے کر کے 7 محرم الحرام تک یہی بات چلتی ہے، حسین یا تو یزید کی بیعت قبول کرو یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین کہتے ہیں نادان، اگر لڑنا ہوتا تو نانا کا مدینہ نہ چھوڑتا، اگر لڑنا ہوتا تو نانا کا شہر مکہ نہ چھوڑتا، اگر لڑنا ہوتا تو بیوی بچوں کو لے کر کے نہ آتا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین لڑنے کے لیے گئے تھے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر حسین لڑنے کے لیے گئے تھے تو پھر حسین عورتوں کو لے کر کے کیوں گئے تھے؟ حسین 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو لے کر کے کیوں گئے تھے؟ حسین بچی سکینہ کو لے کر کے کیوں گئے تھے؟ یہی سے پتہ چل رہا ہے کہ میرے آقا حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ آقا حسین اپنی قربانی دے کر کے دنیا والوں کو بتانے گئے تھے کہ اے دنیا والوں، جب اسلام کے اوپر حملہ ہوگا، جب اسلام قربانی کی آواز تمہیں دے تو میری قربانی کو یاد کر لیتا تاکہ تمہیں قربانی دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ حسین اپنی قربانی دینے کے لیے گئے تھے۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا جاتا ہے، وہی لوگوں نے پانی بند کیا تھا جن لوگوں نے خط دے کر کے حسین کو بلایا تھا، وہی لوگوں نے پانی پہ پہرے لگا دیا تھا جن لوگوں نے حسین کو لیٹر دے کر کے بلایا تھا۔ 7 محرم الحرام کو حسین کے اوپر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ 9 محرم الحرام کو حسین سے یزیدیوں نے کہا کہ حسین اب کیا کہتے ہو، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا تو ابھی بھی وقت ہے یزید کی بیعت کو قبول کر لو۔ حسین کہتے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو 1 رات کا مجھے موقع دے دو۔ آقا حسین 1 رات کی مہلت کیوں مانگ رہی ہے؟ داتا حسین آپ 1 رات کا موقع کیوں مانگ رہی ہے؟ محرم کی 9 تاریخ ہے، سورج غروب ہوتا ہے، حسین چراغ بجھا دیتے ہیں۔ اس وقت تو لائٹ کا زمانہ نہیں تھا نا، اس وقت تو بجلی کا دور نہیں تھا، چراغ کے ذریعے سے لوگ اپنے گھروں میں روشنی کیا کرتے تھے۔ حسین آتے ہیں، سبوں سے کہتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے خیمے کا چراغ بجھا دو، سب بجھا دیتے ہیں۔ اب اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، تاریکی چھا گئی ہے۔ حسین فرماتے ہیں جانتے ہو میں نے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا؟ سب لوگ کہتے حسین نہیں پتا، آپ ہی بتا دیجئے نا۔ حسین کہتے ہیں اب اندھیرا چھا گیا ہے، تاریکی ہو گئی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جس کو رات کے اندھیرے میں جانا ہے چلا جائے۔ ہو سکتا ہے اگر چراغ کی روشنی میں جاؤ گے تو تمہیں شرمندگی محسوس ہوگی کہ حسین کیا کہیں گے، اس لیے اندھیرا میں نے کروا دیا تاکہ اندھیرے میں جس کو جانا ہے چلے جاؤ۔ اگر کوئی اپنی اولادوں کے پاس جانا چاہتا ہے، اپنے گھر بار میں واپس ہونا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، وہ واپس ہو سکتا ہے، کیونکہ یزیدی بھیڑیے میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں، تم لوگ اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو بچا سکتے ہو۔ تو سب یک سبا ہو کر کے پکار اٹھے آقا حسین ہم آپ کے سچے دیوانے ہیں، گھر بار کو ہم نے آپ کی محبت میں چھوڑا، بیوی بچوں کو ہم نے آپ کی محبت میں چھوڑا۔ آقا حسین اب ہمیں کچھ یاد نہیں آ رہے ہیں، ہم مریں گے تو آپ کے ساتھ مریں گے، زندہ رہیں گے تو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حسین ہم واپس پلٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، حسین ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں، وہ سچے حسینی تھے، حسین کی محبت میں آئے ہیں، کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر یزیدی بھیڑیے، ادھر ابن زیاد لوگوں کو دعوتیں دے رہا تھا، کون ہے جو ابن سعد کی طرف سے فوجی میں آ جائے، کون ہے جو سپاہیوں کی تعداد کو بڑھائے؟ ادھر وہ سپاہیوں کو بلا رہا تھا تو گنے چنے لوگ آ رہے تھے، بڑی محنتوں کے بعد 22,000 آئے تھے،
इधर हुसैन चिराग बुझा करके लोगों को वापस भेज रहे थे, तो एक भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। यहीं से पता चला मर्द मोमिन की शान ये है, वो मौत से नहीं डरते हैं बल्कि मौत को मुस्कुरा करके गले लगा लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन कहते हैं फिर अगर वापस नहीं जाओगे तो सुनो, एक रात की मोहलत मैंने क्यों मांगी, एक रात का मौका मैंने क्यों मांगा, चलो जाओ अपने अपने खीमे में चले जाओ। और एक रात का मौका मैंने इसलिए मांगा कि आज आखिरी रात है, क्या पता फिर दोबारा रात मयस्सर हो या ना हो, इसलिए आज रात जी भर के जिसको जितनी इबादतें करनी है कर लो, जिसको जितना कुरान पढ़ना है पढ़ लो, जिसको जितने दुरूदें पढ़नी है पढ़ लो। आज रात मैंने इसीलिए मौका मांगा कि आज रात जी भर के इबादत और रियाजत कर लो। सब लोग अपने अपने खीमे में जाते हैं, सब लोगों की आंखें अश्कबार है, आंख से आंसू के कतरे टपक रहे हैं, जिस्म के रोंगटे खड़े हैं। कोई कुरान की तिलावत कर रही है, कोई नफल नमाजें पढ़ रही है, कोई तस्बीह पढ़ रही है, कोई और दूसरी इबादतें कर रही है। हुसैन भी अपने खीमे में आते हैं, हुसैन भी कुरान की तिलावत फरमा रही है, हुसैन कुरान की तिलावत कर रही है। इतने में हुसैन की बेटी सकीना, जिनकी उम्र 9-10 साल बताई जाती है, हुसैन की वो छोटी बेटी आती है, अर्ज करती है बाबा हुसैन आप कुरान की तिलावत कर रही हैं। हाँ बेटी मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। बाबा क्या अपनी बेटी को आप कुरान ना पढ़ाएंगे? हाँ हाँ बेटी क्यों ना पढ़ो ना। हुसैन से हुसैन की बेटी पुकार रही है, बाबा मुझे भी कुरान पढ़ा दो ना, मैं भी कुरान पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी कुरान की तिलावत करना चाहती हूँ। हुसैन फरमाती है बैठ जा मेरी बेटी सकीना। सकीना बैठती है, हुसैन अपनी गोद में बैठाते हैं, कुरान देते हैं, पढ़ाते हैं पढ़ो बेटी सूरह फातिहा से शुरू करो, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करो, शुरू करो। हुसैन की बेटी सकीना कुरान शुरू करती है। एक बाप के सामने जब छोटी बच्ची कुरान पढ़ती है बाप को कितनी खुशी होती है, ये एक बाप ही बता सकता है। हुसैन के सामने हुसैन की छोटी बेटी कुरान पढ़ रही है, हुसैन पाक को कितनी खुशी हो रही होगी। हुसैन खुश है। अचानक क्या देखती है बच्ची सकीना कि मेरे बाबा हुसैन रो रही है और आंख से आंसू के कतरे टपकने लगते हैं। हुसैन की बेटी सकीना कुरान बंद करके अर्ज करती है बाबा हुसैन। बेटियां जब कुरान पढ़ती है बाबा तो बाप को खुशी होती है, मगर आप रो क्यों रहे हैं बाबा? आपकी आंखें अश्कबार क्यों है बाबा? आपकी आंख से आंसू के कतरे क्यों टपक रही है बाबा? हुसैन बेटी सकीना को गले लगाते हैं, सीने से चिमटाते हैं और फरमाते हैं बेटी सकीना। हाँ हाँ जब बेटियां कुरान पढ़ती है ना तो बाप को खुशी होती है और बाप की तमन्ना ये होती है आज मेरी बेटी कुरान शुरू कर रही है, बहुत जल्द मेरी बेटी कुरान खत्म करेगी, उस वक्त मुझे और ज्यादा खुशी होगी। मगर मेरी बेटी सकीना आज तूने मेरे सामने कुरान तो शुरू कर दिया है, मगर कल तू रहेगी मैं नहीं रहूंगा, कल मैं तुझसे जुदा हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। बच्ची सकीना के दिल पे क्या गुजर रहा होगा। वो सकीना जब भी खाना खाती थी तो बाबा हुसैन के साथ खाती थी। वो सकीना जब भी कहीं से खेल कर आती थी तो बाबा हुसैन की गोद में बैठती थी। वो सकीना हुसैन कभी बेटी सकीना की पेशानी को चूमते थे, कभी सकीना के जुल्फों से खेलते थे, कभी सकीना के होठ को चूमते थे। वो बेटी सकीना जब भी सोती थी तो बाबा के सीने पे सर रख करके सोती थी। तारीख गवाह है जब करबला के मैदान में जालिमों ने हुसैन के सर को तन से जुदा किया है, हुसैन के जिस्म पे घोड़ों की टापों से हुसैन के जिस्म को रौंदा है। और जिस दिन शहीद हुए थे आका हुसैन रात की तारीकी थी,
حسین کی بہن سیدہ زینب ہے، رات میں کیا دیکھتی ہے کہ حسین کی بیٹی بچی سکینہ غائب ہے، سکینہ نہیں ہے۔ سیدہ زینب اٹھتی ہے اور سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کرتی ہے کہ رات کے تاریکی میں سکینہ کہاں چلی گئی، کوئی مرد تو ہے نہیں، صرف امام زین العابدین حسین کے ایک بیٹے بچے ہوئے تھے اور سب تو شہید ہو گئے تھے نا، قاسم شہید ہو گئے تھے، علی اکبر شہید ہو گئے تھے، اور محمد شہید ہو گئے تھے، حضرت عباس شہید ہو گئے تھے، حسین پاک بھی شہید ہو گئے تھے۔ امام زین العابدین بچے تھے تو وہ تو بیماری کی حالت میں تھے، ان کی طبیعت خراب تھی۔ حسین کی بہن سیدہ زینب اٹھتی ہے اور سکینہ کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہیں کوئی یزیدی فوجی میری بچی کو اٹھا کر تو لے نہیں گیا، کہاں گئی رات کے سناٹے میں سکینہ؟ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھتی ہے کہ سکینہ تو نظر نہیں آ رہی ہے، مگر سکینہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، سکینہ کے ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ سکینہ کے قریب جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک کٹے پٹے لاش پہ سکینہ اپنا سر رکھ کر کے رو رہی ہے۔ حسین کی بہن زینب اٹھاتی ہے اور کہتی ہے سکینہ میری بیٹی تو اچانک ادھر کیوں آ گئی رات کی تاریکی میں؟ تو سکینہ عرض کرتی ہے پھوپھی زینب میں بہت کوشش کی کہ مجھے نیند آ جائے مگر نیند نہیں آ رہی تھی، نیند آتی تو کیسے آتی؟ جب میں سوتی تھی تو بابا حسین کے سینے پہ سر رکھ کر کے سوتی تھی، جب مجھے نیند نہیں آئی تو میں بابا کو پکارنے لگی، میں بابا بابا کہہ کر کے پکار رہی تھی۔ میری پھوپھی زینب جب میں باہر نکلی تو انہی کٹے پٹے لاشوں سے آواز آئی میری بیٹی سکینہ تو کدھر مجھے ڈھونڈ رہی ہے؟ آج بھی تیرے بابا کا سینہ تیرے لیے حاضر ہے۔ اسی کٹے پٹے لاش سے آواز آئی تھی، اسی لیے میں اس لاش پہ سر رکھ کر کے رو رہی ہوں۔ سیدہ زینب رونا شروع کرتی ہے، بچی سکینہ کو اٹھا کر لاتی ہے، اپنے خیمہ تو ظالموں نے جلا دیا تھا نا، سامان بھی لوٹ لیا تھا۔ رات کے اندھیری میں آسمان کے سائے میں سب آرام کر رہے تھے، وہ آرام کیسا آرام رہا ہوگا جہاں نگاہوں کے سامنے بھائی کی لاش پڑی ہو، نگاہوں کے سامنے بیٹوں کی لاش پڑی ہو، نگاہوں کے سامنے بھتیجوں کی لاش پڑی ہو، اس رات میں آرام کیا ہوگا؟ آج بھی ظالم جو کہتے ہیں کہ یزیدی حق پہ ہے، ارے ظالموں شرم کا پانی تمہاری آنکھوں سے کدھر بہ گیا؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آج بھی تم یزید کو حق پہ بتاتے ہو تو جان لینا مرنے سے پہلے تیرا اتنا خطرناک انجام دنیا میں ہوگا کہ صحیح سلامت کفن بھی تجھے میسر نہیں ہوگا۔ ظالموں نے اس انداز میں ظلم کی حدوں کو پار کیا ہے اور آج بھی چند روپیے کی لالچ میں، پراپرٹی کی لالچ میں یزید کو حق بتاتے ہیں۔ ارے آج تک اسلام کو فخر ہے حسین کی ذات پر، جان دے دی لیکن بیعت نہ کی یزیدی ہاتھ پر۔ اس حسین کی ہمت